إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. میرے محترم دینی بھائیوں، جیسا کہ پچھلے دروس میں ایک سلسلہ جاری ہے جس میں اللہ کے بندوں کے باب میں، ان کے احترام میں، ان کی قدر و منزلت جاننے اور بیان کرنے کے باب میں انسانیت کی گمراہیاں اور انسانیت کا بگاڑ کس طرح سے واقع ہوا ہے، خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اس کی تفصیل پچھلے کئی دروس میں ہم نے دیکھی. اس حدیث کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ دو اعتبار سے. ایک تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے ہم کو بتلا دیا کہ تم میری تعریف میں ویسا غلو مت کرو جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی امت، ان کی قوم نے کیا. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں نصارہ نے جس طرح سے تعریف میں غلو کیا تم میرے بارے میں مت کرو. لہٰذا اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. یہ چیز صرف عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی ہوئی نہیں کہ ان کے سلسلے میں نصارہ کی گمراہی کیسے آئی اور کس بارے میں آئی، اس کو سمجھنا ضروری تاکہ کہیں وہی غلطی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ کریں. دوسری چیز یہ کہ آج دنیا بھر کے ادیان میں ایک بڑا دین جس کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، عیسائی ہیں، اور عیسائی آج دنیا میں دعوت دیتے ہیں. بدقسمتی سے مسلمان اس باب میں ان کے مقابلے میں کمزور ثابت ہوتے ہیں کہ وہ جس پیمانے پر دعوت دیتے ہیں، جتنے وسائل استعمال کر کے اور جتنے افراد کو اس میدان میں اتار کے جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں، ظاہر بات ہے اس کے پیچھے مالی امداد اور بہت سارے وسائل بھی ہوتے ہیں. تو آج ان کے لیے بھیجے گئے نبی عیسیٰ علیہ السلام وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، عیسیٰ علیہ السلام نے خود دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری دنیا میں دعوت دے رہے ہیں، اور مسلمان جن کے نبی کے سلسلے میں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہے. خود مسلمان اس بارے میں جانتے نہیں کہ ہمارے نبی سارے عالمین کے لیے ہیں، بہت سارے مسلمان. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کالجز میں، حتیٰ کہ گھروں تک، بلڈنگز میں، کالونیز میں عیسائی حضرات اتوار کے دن یا فلاں دن مسلمانوں کے گھروں پر آ کر دستک دیتے ہیں اور ان کو یسوع مسیح کا پیغام سناتے ہیں. بعض فرقے ان میں ایسے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا انداز بھی اختیار کر رکھا ہے، اور ایسے انداز میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات پیش کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کو لگے گا کہ شاید یہ کتاب یا یہ بولنے والا
مسلمان ہیں، کتابیں بھی اس انداز میں لکھی جائیں اور ویڈیو اور ڈاکیومنٹری ایسی بنائی جائیں کہ جیسے وہ مسلمان ہوں، تو یہ مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر مزید یہ کہ جب بات چیت ہو کسی سے، عیسائی حضرات سے جب بات ہو، وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو جو لکھا ہوا ہے بائبل میں، ان دا بگننگ واز دا ورڈ واز ود گاڈ اینڈ دا ورڈ واز گاڈ، تو ہم یہ بات جو مانتے ہیں کہ شروعات میں کلمہ تھا اور کلمہ خداوند کے ساتھ تھا اور کلمہ خداوند تھا، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ تمہارے قرآن میں بھی ہے۔ یہاں سے مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ مسلمان جو اپنا قرآن نہیں جانتا ہے، رب کا فرمان نہیں جانتا ہے، قرآن سے کوسوں دور ہے، جب اس طرح کی بات سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، کہاں ہے؟ اب وہ نکال کے بتاتا ہے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ کلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ورڈ۔ اور اللہ کا کلام مخلوق ہے کیا؟ جواب میں کیا کہے گا؟ نہیں، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام ہے کیا نہیں؟ ہاں، ایسا بولے گا مسلمان آیت دیکھتے ہی۔ پھر جب اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے تو جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے تو مخلوق ہے کیا؟ نہیں، پھر کون ہے؟ ہاں، سمجھ میں آ گیا، اب ڈاؤٹ میں پڑ گیا یہ کہ اللہ کا کلمہ ہے، نعوذ باللہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں جو مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق نہیں تو پھر خالق ہے، اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ کی روح میں سے روح ہیں۔ یہ بھی عقیدہ بعض مسلمانوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح کا کچھ حصہ ڈالا ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بندے میں روح پھونکی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کچھ نعوذ باللہ کوئی جز الگ ہو کر بندے میں گیا ہو۔ بعض مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے سمندر ہوتا ہے اور اس میں سے قطرہ ہوتا ہے، قطرہ پانی ہے، سمندر بھی پانی ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ حصہ بندے میں، نعوذ باللہ، وہ جو روح ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی روح بندے کے اندر ہے، تو اس میں بھی کچھ انش ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے اسلامی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی روح میں سے ایک روح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی روح کا حصہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو عقیدہ ہے اسلام میں نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی روح میں ہے تو وہ نعوذ باللہ اللہ ہے۔ تو اب کیا کہیں گے؟ اب روئیں گے، کیونکہ علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ آ کے ہم کو ہماری کتاب میں سے نکال کے بتائے، اس سے زیادہ شرم کی بات مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی کہ اس کو معلوم نہیں ہو اس کا مطلب کیا ہے، اور وہ آ کر ایک غلط مطلب قرآن کی آیت کا بتائیں، اور ہم علم کی کمی کی وجہ سے مفسر قرآن اس کو مان کے اس کی تشریحات کی روشنی میں آیات کو سمجھیں، یا تو اس کے پیچھے ہو جائیں یا پھر اپنے دین کے بارے میں شک میں پڑ جائیں، دو میں سے ایک ہی ہوگا۔ یا تو آدمی اس کا ایکسپلینیشن، اس کی تشریح مان لے گا اور اسلام چھوڑ دے گا کہ دیکھو اس نے آ کے، اب ہوتا ہے نا بعض اوقات کیسا ہوتا ہے کہ کمپیریٹیو ریلیجن میں علم کم ہے۔ اب آدمی دیکھتا ہے کہ ہمارا ایک عالم، ہمارا ایک دائی ان کی کتاب میں سے نکال کے بتا رہا ہے دیکھو یہ سچائی ہے، تو اس کو سب کیا بجا رہے ہیں؟ تالیاں، سب خوش ہو گئے ماشاءاللہ کہ سچائی ہمارے دین کی کس کی کتاب میں نکلی؟ اس کی کتاب میں سے نکلی۔ یہ ذہن جب بن گیا، اب اس نے اپنی بات کدھر سے نکال کے بتائی؟ ہماری کتاب میں سے۔ تو وہ جو ذہن بنا ہوا ہے اب اس کو دھکا لگتا ہے، ارے ہم بھی غلط ہے، اس کا مطلب ان کی سچائی ہمارے پاس ہے، حالانکہ اس کی تشریح کیا ہے؟ غلط ہے، اس کی تشریح غلط ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کی آیات میں
ایک تو وہ آیات ہیں جو محکمات ہیں، اور دوسری آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، آپ کی طرف اے نبی کتاب نازل کی ہے، اور اس میں آیتیں ہیں جو محکمات ہیں، جس کے معنی صریح صاف ایک دم ہیں، جس میں حکم ہے، امر ہے یا نہیں ہے، حکم ہے یا منع ہے اس میں، یا اس میں کوئی حقیقت ایسی بیان کی گئی جس کے اندر کوئی التباس نہیں ہے، مزید توضیح کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں وہ بات کیسی ہے، صاف ستھری ہے۔ لیکن کچھ آیتیں، اور یہی بنیاد ہے کتاب کی، اسی کے تابع دوسری باتوں کو کیا جائے گا، اس لیے کہ محکم ہے۔ دوسری باتیں قرآن کی ایسی ہیں جو مزید وضاحت کی ضرورت ان کے بارے میں ہے، کہ ایک آیت دوسری آیت کو واضح کرتی ہے۔ جیسے مثلا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں، فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اب ایک شبہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو شاید ابلیس بھی کن میں سے ہوگا؟ فرشتوں میں سے، اس لیے کہ استثناء اسی جنس میں سے ہوتا ہے عموماً۔ جیسے کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے سارے کپڑے بیگ میں ڈال دیے سوائے جوتوں کے، تو عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے، سب کچھ پہن لیا سوائے ایک آدمی، استثناء جب کرتا ہے عموماً، یہ ابدی قاعدہ نہیں ہے، اس میں استثناء، اس میں خود استثناء ہے، وہ متصل بھی ہوتا ہے اور منفصل بھی ہوتا ہے۔ سارے لوگ آئے لیکن پرندے نہیں آئے، ایسا بولتا ہے آدمی؟ نہیں بولتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں میں سے پرندوں کا استثناء نہیں ہوگا۔ ہاں سارے لوگ آئے لیکن زید نہیں آیا، عمر نہیں آیا، آدمی ایسا بول سکتا ہے، لیکن تو کیونکہ استثناء اسی جنس میں سے عموماً ہوتا ہے، تو یہ ایک عام قاعدہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور قاعدہ ہے جو لوگ نہیں جانتے ہیں، کبھی منفصل بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ آیت التباس پیدا کرتی ہے کہ شیطان ابلیس کہیں فرشتوں میں سے تو نہیں، اور پھر اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا کہنا بھی ہے کہ فرشتوں میں سے تھا، بگڑا ہوا فرشتہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے اسلام کا، اور یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بگڑے ہوئے فرشتے، فالن اینجلز، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ فرشتے بعض اوقات بغاوت بھی کرتے ہیں، اور اس آیت میں مزید اس کو التباس ہو بھی سکتا ہے، اور یہ بھی کوئی عیسائی لا کے بتا دے کہ دیکھو ایسا قاعدہ عربی کا، اور اس اعتبار سے فرشتوں ہی میں شامل ہو جائے گا ابلیس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم سے خروج اختیار کیا، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا۔ تو اب کیا ہوا؟ صراحت یہاں پر ہے کہ وہ کیا تھا؟ جنات میں سے تھا۔ اب اس طرف آ کے کہیں نہیں اس میں تو قاعدہ یہ ہے کہ استثناء ہوتا ہے، ایسا نہیں، وہاں جب صاف بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جنات میں سے تھا، تو اب تم اجمالی بات کی طرف نہیں جا سکتے، تم کو اس تفصیلی بات کو لینا پڑے گا، یہ واضح بات ہے ایک دم۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ واضح کو غیر واضح کی تابع کریں گے؟ نہیں، غیر واضح کو واضح کے تابع کریں گے۔ یعنی ایک ان کلیئر ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے کلیئر ٹیکسٹ کو بیس بنائیں گے آپ، جو چیز واضح نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ایک دم پختہ بات جو اس باب میں ہے اس کو بنیاد بنائیں گے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اناج سے باٹ کو تولتے ہیں کہ باٹ سے اناج کو تولتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک پختہ چیز ہے، وہ ایک ٹھوس بات ہے، اس کی روشنی میں ایسی چیز کو چیک کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو واضح نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آیت محکمات ہیں، متشابہات، علماء نے بہت ساری باتیں اس باب میں کہی ہیں کہ یہ اوامر و نواہی سے مراد ہیں. بعض نے کہا کہ اس سے مراد ناسخ ہے، منسوخ نہیں. بعض نے کہا کہ ایسی باتیں اس میں ہیں مراد کہ جو واضح ہیں اور دوسری واضح نہیں ہیں، تو جو واضح نہیں ہیں اس کو کیا کیا جائے گا؟ واضح کے تابع کیا جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم کو سمجھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان کی ہے، جس میں آپ نے اصل حدیث ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس طرف آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. یہ امپورٹنٹ ہے جو آج سمجھنا ہم کو ہے. اور وہ اللہ کا کلمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القاء کیا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں. وَالْجَنَّةُ حق وَالنَّارُ حق، جنت حق ہے اور جہنم کی آگ حق ہے. ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، اللہ ضرور اس کو جنت میں داخل کرے گا جس عمل پر بھی وہ ہو. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حدیث کا آخری حصہ کیا ہے؟ جو بھی عمل اس کا ہو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا. معلوم ہوا کہ اس حدیث میں مذکور باتیں اگر ہم سمجھ لیں اور اپنے عقیدے کا حصہ اس کو بنا لیں، یہ ساری عقیدے کی باتیں ہیں، ماننا ہے، شاہدہ ہے. بس اس میں کیا ہے؟ شاہدہ، جو اس بات کی گواہی دے، جو اس بات کو تسلیم کریں اور اس کا گواہ بن جائے. اتنا کرنے والے کے لیے وعدہ کیا ہے؟ جو بھی اس کا عمل ہو، اس کے عمل کے مطابق جو بھی عمل ہو، اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، جو بھی عمل ہو اللہ جنت میں ڈالے گا. جنت مل رہی ہے بھائی. یہ جو تفصیل سے میں سمجھا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بات اگر ہم نے اچھے سے سمجھ لی اور اس کی گواہی دی تو وعدہ کس چیز کا ہے؟ جو بھی عمل ہو جنت. لہٰذا اس کو سمجھنا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تمام چیزوں کو بیان کیا، یہ گواہی دے، یہ گواہی دے، یہ گواہی دے، یہ گواہی دے، جو بھی عمل کرے جنت میں جائے گا. تو اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے اور صحیح سمجھنا ضروری ہے. تو یہاں پر جو جملہ آج ہم کو سمجھنا ہے کہ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اس کو تو ہم سمجھ چکے، پچھلے دروس میں کافی تفصیل سے اس کو ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. دو باتیں ہم کو سمجھنی ہیں آج کے درس میں، تفصیل سے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، ایک. نمبر دو، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ کی طرف سے ایک روح ہے. یہ دو چیزیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہیں آ کے عیسائی حضرات ہر زمانے میں مسلمانوں کے دلوں میں شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، یہ منوانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا حصہ ہیں. تو اب اس کی اہمیت نہ صرف گواہی کی حد تک ہو جاتی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت اور اسلام کے بارے میں غلط بات کرنے والوں کی تردید، اس کے لیے بھی اس کو سمجھنا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. کلمہ کے معنی عربی زبان میں بات کے ہوتے ہیں. بات لفظ کے لیے بھی کلمے کا لفظ آتا ہے اور جملے کے لیے بھی کلمے کا لفظ آتا ہے. جیسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ طیبہ ہے. تو کلمہ جملے کو بھی بولا جاتا ہے اور لفظ کو بھی بولا جاتا ہے. کلمتان، اللہ نے کہا دو کلمے ہیں، دو باتیں ہیں، دو جملے ہیں.
تو کیا ہے وہ کلمہ، اس سے مراد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 ہے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب ملائکہ نے کہا، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ تم کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی ہے، اپنی طرف سے ایک کلمے کی ہے۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام المسیح لقب اور عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو نام کیا ہے ان کا؟ عیسیٰ، اور لقب کیا ہے؟ مسیح۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، دنیا اور آخرت میں یہ بڑے وجیح، بہت ہی وجاہت والے ہیں، بہت ہی عزت اور دبدبے والے ہوں گے، مقام اور مرتبے والے ہوں گے۔ ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ دنیا میں ان کی ایک شان ہوگی، ان کا ایک مقام ہوگا، یہ وجیح ہوں گے، لوگوں کے نزدیک بزرگ اور عزت والے ہوں گے، اور اللہ کے نزدیک بھی یہ مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کلمے کی خوشخبری حضرت مریم کو دے دی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ یہاں پر جو جملہ آیا ہے وہ کلمتہ القاہا الی مریم، کہ اللہ نے مریم کی طرف ایک کلمہ القاء کیا۔ القاء کیا کا مطلب ہے بھیجا، ڈالا۔ القاء عربی زبان میں ڈالنے کے لیے آتے ہیں یا مارنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ القی عصاک، اپنا عصا ڈال دو، اپنا عصا ڈال دو، یا اپنا عصا مارو، دونوں معنی میں واضرب بعصاک البحر۔ تو القاء کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا، القاء ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف ایک کلمہ بھیجا، ڈالا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں اور تفسیر میں اکثر ان کا نام آتا ہے قتادہ، کہتے ہیں ہوا قولہ کن فکان۔ مریم کو خوشخبری دی گئی تھی، کلمہ ہے، اس کی خوشخبری تم کو سنا رہے ہیں، لیکن وہ کلمہ کیا ہے؟ کن۔ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کیا ہے؟ کن، جس کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کن۔ جیسے ہی اللہ کن کہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو تفسیر ہے یہ تابعی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو کلمہ کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمہ ہے، کا مطلب کیا ہے؟ وہ کلمے کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں یعنی بعض اوقات نتیجے کو سبب کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا میں کسی انسان کی یعنی مثلا کوئی نوجوان ہے، ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں، اس کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف جائیں گے، تو کہ کیسے نتیجے کو بھی سبب کا نام دیا جاتا ہے۔ دنیا میں مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، اس نے بہت محنت کی، پڑھائی کی، اور رات دن ایک کر کے یہ کورس وہ کورس کیا، اور دن رات ایک کر کے پڑھائی کر کے امتحان دیا، اور پھر یہ وہ کرتے 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 بھاگ دوڑ کر کے وہ اس کو ڈاکٹر کی ڈگری مل گئی۔ اس نے کسی کو بتایا ڈگری مل گئی ہے۔ وہ خود بھی بول سکتا ہے اور دوسرا بھی بول سکتا۔ مان لیجیے اس کے والدین نے کہا بیٹا یہ تیری محنت ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ بیٹا یہ تیری رات دن کی محنت، یہ تیری محنت ہے۔ بولا نہیں، یہ تمہاری قربانی ہے۔ تو قربانی کا کیا ہے؟ یہ نتیجہ ہے۔ لیکن نتیجے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے؟ ہم آج روزانہ کی زبان میں کہتے ہیں، جیسے دنیا میں بھی آدمی کوئی برا کام کرتا ہے اور اس کے نتائج جب سامنے آتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں یہ تیری کرتوت ہے، یہ یعنی اس کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں بعض اوقات بھی، اردو میں بھی اور عربی میں بھی اور ہر زبان میں، جب نتائج سامنے آتے ہیں تو کبھی نتیجے کو بھی سبب کا نام دیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلمہ کہا جا رہا ہے وہ کلمے کا نتیجہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
کہ وہ کلمے کا نتیجہ، یہی تابعی بتا رہے ہیں کہ کلمتہ القاہا الی مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کی طرف بھیجا ہوا کلمہ ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ قال ہوا قولہ کن فکان، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے کا مطلب اللہ نے کن کہا، کن کلمہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلمے کن کا نتیجہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لہٰذا ان کو کلمہ کہا جا رہا ہے۔ کون بتایا یہ تابعی ہیں۔ تابعی کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ کہاں کہی ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 59، اللہ نے وہاں بتایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ اگر ہے تو مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے۔ اب یہ ایک اور موضوع ہے جو کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے کہ نہیں۔ دیکھیے موٹا موٹا سمجھاتا ہوں تاکہ یہ بات ادھوری بھی نہ رہے کہ کیوں یہ بات آ گئی کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ کچھ بھی نہیں تھا، کون تھا؟ کون تھا؟ اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو کس حکم سے؟ کیا کہا اللہ نے تو سب پیدا ہو گیا؟ ہاں نہیں معلوم؟ اللہ نے کچھ بھی مخلوق، کوئی بھی مخلوق نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ ایک وقت ایسا تھا نا، وقت بھی نہیں تھا، اللہ تھا۔ وقت بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کو پیدا کیا۔ سب چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو صرف اللہ تھا، کوئی مخلوق تھی نہیں، ٹھیک؟ کیونکہ مخلوق پیدا کی گئی نا۔ مخلوق کا مطلب کیا ہے؟ جس کو تو ہمیشہ سے پیدا کیا، ایسا ہو سکتا ہے کوئی چیز؟ کبھی تو پیدا کیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، کیا کہا اللہ نے تو سب پیدا ہو گیا؟ کن۔ کن کا مطلب کیا ہے؟ ہو جا۔ تو مخلوقات کن کے بعد پیدا ہوئی یا نہیں؟ اتنا موٹا سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ زندگی بھر یاد رہنا چاہیے۔ جتنی بھی مخلوقات تھیں وہ کب پیدا ہوئی؟ کن کے۔ تو کن مخلوق ہے، سمجھے؟ ہاں، ایک دم موٹا ہے، زندگی بھر اس مسئلے میں کبھی شبہ پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مخلوقات نہیں تھی، کب پیدا ہوئی؟ اللہ نے کہا کن، ہو جا، تو پھر اس کے بعد کیا پیدا ہوئی؟ ساری۔ تو مطلب کن کیا ہے؟ مخلوق، کیونکہ کن کے نتیجے میں ساری مخلوقات پیدا ہو گئی۔ تو کن مخلوق نہیں ہے، کن کے بعد مخلوقات ہیں، سمجھا؟ ٹھیک۔ تو کن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بات کی نا، حکم ہے اللہ کا، اللہ نے بولا، اللہ نے کہا۔ بولا ہم اللہ کے لیے نہیں بولتے ہیں، کہا کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا، لیکن چونکہ آپ کو سمجھ میں آئے اس لیے بول رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ہو، تو اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے وہ۔ تو اللہ کی بات کے بعد مخلوق ہے، صحیح ہے؟ کبھی کبھی پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کو آسانی سے سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ بعد میں پیچیدگی میں آپ نہ پڑیں، کوئی اور آ کے آپ کو کنفیوز نہ کرے دین کے بارے میں۔ تو اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے کلام کے بعد مخلوقات پیدا ہوئی، صحیح؟ تو وہ مخلوق نہیں ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ اللہ کا کلمہ ہے، پھر یہاں شبہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا کلمہ۔ تو کیا وہ مخلوق ہیں یا نہیں ہے؟ اب یہاں یہ آیت کیسی ہے؟ واضح نہیں ہے۔ بھائی دنیا میں کبھی کبھی کسی وجہ سے کسی کو ایک نام دیا جاتا ہے، جیسے مثلا کوئی بہت بہادر ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ شیر ہے۔ تو کیا آپ یہ پوچھیں گے دم کا ہے اس کی؟ بولتے آپ نہیں، آپ فوراً اس کے بارے میں پورا وہ تصور نہیں رکھتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کبھی کبھی کسی کو بطور لقب کچھ دیا جاتا ہے، لیکن بعین ہی وہ نہیں ہوتا ہے، کسی وصف کی وجہ سے وہ لقب دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے میں جو بول رہا ہوں،
کسی وصف کی وجہ سے، کسی صفت کی وجہ سے، کسی وجہ سے اس کو وہ لقب دیا جاتا ہے۔ کسی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ منسٹر کا رائٹ ہینڈ ہے، تو آپ کیا اس کو مطلب وہ سمجھیں گے؟ تو الفاظ میں بعض اوقات لقب کسی کو ملتا ہے کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے۔ یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو لقب ملا ہے اس کی کچھ وجہ ہے، ان کو کلمہ کہا گیا اس کی کچھ وجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان پیدا ہوتا ہے بیوی اور شوہر کے تعامل سے۔ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شوہر بیوی کے ملاقات ہوتی ہے اور اس جماع کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جماع کے نتیجے میں پیدا ہوئے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے براہ راست پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کن تو پیدا ہو گئے۔ بیوی شوہر کے تعلق سے پیدا ہوئے وہ نہیں، اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ تو پھر پیدا کیسا ہوئے؟ تو کہا کہ اللہ نے خود بتایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ آدم علیہ السلام کیسا پیدا ہوئے؟ ماں باپ تھے ان کو۔ آدم علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ نہیں بول رہے لوگ، نہیں بول رہے لوگ، اتنے بھولے بھالے لوگ ہیں۔ جیسا سوال ویسا جواب۔ ماں باپ تھے ان کو، اللہ تعالیٰ نے براہ راست پیدا کیا ان کو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ کہا کہ تم عیسیٰ، یعنی لوگوں کا شبہ اللہ نے یہاں رد کیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، لہٰذا وہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہیں، ایسا تم سمجھتے ہو؟ تو ذرا اور پیچھے جاؤ، آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ ان کو تو باپ تو نہیں، ماں بھی نہیں، تو نہ باپ نہ ماں، تو ان کو بھی اللہ کا بیٹا بناؤ گے؟ آپ سوچیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس کے مثل بتایا؟ آدم کے طرح۔ ہر چیز میں نہیں، ایک خاص معاملے میں، کیونکہ آگے وہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو قد ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو اس میں کیا ہے؟ کسی خاص معاملے میں تمثیل ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ کی مثال، عیسیٰ کا معاملہ اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ کس چیز میں؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر حکم دیا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کن۔ اللہ نے حکم دیا تو کیا ہو گئے؟ پیدا ہو گئے۔ ایسا ہی معاملہ کس کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو آدم علیہ السلام خلقہ من تراب، خلقہ، اللہ نے بتایا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کیا؟ پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام اگر مخلوق ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مخلوق ہیں۔ آدم علیہ السلام کن کا نتیجہ ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کن کا نتیجہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو کلمہ کیوں نہیں کہا اللہ نے؟ اللہ کی مرضی۔ آپ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں نا، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے وہ، اور باقی گھر کس کے ہیں؟ ہمارے۔ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جتنے گھر ہیں دنیا میں کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے ہیں۔ اور کعبہ تو اس کو کیوں بولتے بیت اللہ، ہمارے گھر کو کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ہاں بہت پٹائی ہوگی بولیں گے تو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی کبھی اللہ کی طرف نسبت تشریف کے لیے ہوتی ہے۔ تشریف کا مطلب کیا؟ عزت دینا۔ اللہ جس کو چاہے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دے، اس گھر کو اللہ نے چاہا اس کو، مسجد نبوی کو اللہ نے نہیں کہا ایسا، یا اسی طرح سے کسی اور مسجد کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا۔ تو یہاں پر خاص جو ہے اس کو تشریف دی گئی۔ اس کو جب بھی کہا جائے الی البیت یا الی بیت اللہ تو وہاں پر اس سے مراد عموماً وہ ہوگا۔ حالانکہ ہم مانتے ہیں کہ ساری مسجدیں، سارے گھر، سب کچھ اللہ کا ہے۔ ناقۃ اللہ، اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی اونٹنی، باقی اونٹنیاں کس کی ہیں؟ وہ بھی اللہ کی ہیں۔ سارے جانور اللہ نے پیدا کیے، لیکن کسی ایک
مخلوق کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے تو یہ اس کے اکرام کے طور پر اس کا شرف بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ لقب کس کو دیا؟ کلمۃ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کی مرضی، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ نے کہا اس سے پوچھا نہیں جائے گا اس نے جو کیا اس کے بارے میں، کیوں کیا ایسا تو نے، ہاں ان سے پوچھا جائے گا تم نے جو کچھ کیا وہ کیوں کیا، کیونکہ مالک کون ہے؟ مالک اللہ ہے، مالک سے نہیں پوچھا جاتا تو نے ایسا کیوں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں لقب دیا، آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے، غلام پوچھ سکتا؟ مالک ہے ایک کام کرو یہ بوجھ اٹھا کے ادھر رکھو، کیوں؟ یہاں جگہ خالی ہو جائے گی، کیوں؟ گھر صاف کرو، کیوں؟ مالک سے پوچھا جاتا ہے؟ نہیں، مالک کا یعنی احسان ہے کہ وہ بتائے۔ اگر مالک ہے دنیا میں کوئی کسی کا بیٹا دیکھ ایسا ایسا ہے، وہ بتائے، اس کا احسان ہے، لیکن مالک ہونے کے بعد اس کو حکم دینا کافی ہے، غلام کا کام حکم پورا کرنا ہے، وجہ معلوم ہو یا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ بتائے، اللہ کی شان ہے، اس کا احسان ہے، وہ بندوں کو سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو سکھاتا ہے۔ لیکن اللہ اگر نہ بتائے، اللہ اگر صرف حکم دے دے مانو اس کو، تب بھی ہم کو ماننا ہے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں بتلایا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کن سے پیدا کیا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر حکم دے دیا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نتیجہ کس کا ہے؟ کن کا۔ یہی بات امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، ہوا قولہ کن فکان، اللہ نے حکم دے دیا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ، اللہ کا کلمہ کیوں کہا گیا؟ کہ وہ اللہ کے کلمہ کن کا نتیجہ تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے حکم کن کا نتیجہ تھے۔ ایک بات علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ کا جو کلام مریم کی طرف آیا، جو خوشخبری تھا، اس خوشخبری کا نتیجہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو اس اعتبار سے بھی ان کو کیا کہا گیا؟ کلمہ۔ اس اعتبار کئی وجوہات ہیں ان کے کلمہ کہنے کی، کلام سے ان کو جو جوڑا گیا اس اعتبار سے۔ بعد نے یہ بھی کہا کہ بچپن میں انہوں نے بات کی تھی، تو اس اعتبار سے بھی ان کو کہا گیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الرد علی الجہمیہ میں، کہتے ہیں فالکلمۃ التی القاہا الی مریم حین قال له کن فکان عیسیٰ بکن ولیس عیسیٰ هو الکن ولیکن بالکن کان۔ سمجھیے اس کو، کہتے ہیں کہ فالکلمۃ التی القاہا الی مریم، مریم کی طرف جو اللہ نے کلمہ بھیجا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کن تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ولیس عیسیٰ هو الکن، خود عیسیٰ علیہ السلام کن نہیں ہے بلکہ اس کن کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیں گے اس کو، بولیں گے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کن ہے کیا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، تو کن کے بعد کون پیدا ہوا؟ تو ظاہر بات عیسیٰ علیہ السلام کن ہے نہیں ہے، تو وہ کلمہ جو کن ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ تو کن سے وہ پیدا ہوئے۔ تو یہی امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کن نہیں ہے، وہ کن کے وجہ سے پیدا ہوئے، اس حکم کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ ولیکن بالکن کان فالکن من اللہ قول ولیس الکن مخلوقا۔ کتنی پیاری بات کہی امام احمد نے، کہتے ہیں کہ کن جو اللہ کی طرف سے ہے وہ قول ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اس قول کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام جیسی مخلوق پیدا ہوئی جیسے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو وہ جو کلمے کا جو لقب ان کو دیا گیا کہ براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، لہٰذا ان کو لقب دے دیا گیا۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے بہت دعا کی ہے اور اولاد سالوں سے نہیں ہو رہی ہے، تو کسی نے کہا کہ بھائی فلانا دادا جان سے دعا کرواؤ،
ہاں بولے اب تو میں تہجد پڑھوں گا اور اس کے لیے خاص دعا کروں گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے۔ اب دادا جان اٹھے رات میں، اس وقت یہ داد نہیں تھے پھر بھی، اور دعا کی اللہ سے، خوب گڑ گڑا کی دعا کی، اور پورا گھر رونے کی آواز سن رہا ہے، اللہ میرے بیٹے کو بیٹا دے، بہت دعا کرے۔ اور اسی سال حمل ٹھہر گیا، سالوں سے اولاد نہیں تھی، کئی سال سے رکے ہوئے تھے، اور اللہ نے دادا جان کو پوتا دے دیا۔ تو جب دادی کی گود میں بچہ رکھا جائے، دادی نے کیا بولی؟ یہ تیرے دادا کی دعا ہے۔ کیا کہا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بولتے ہیں نا لوگ بابا یہ دادا جان کی دعا ہی، تو مطلب اس کو وہ لقب دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ پیدا ہوا ہے، چاہے گمان ہو یا یقین ہو۔ تو یہ عام زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کو اگر غلط ملت کر دیا جائے، کنفیوز ہو جائے انسان، تو ایک غلط عقیدے پہ چلا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ مان لے گا، کلمے سے کیا مانے گا؟ اللہ کی صفتیں، اللہ کی اولاد بھی مان لے گا اور اللہ مان لے گا، تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو یہ سلف کا عقیدہ، دیکھیے اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے صرف ترجمہ کافی ہے نہیں، سلف کا فہم ضروری ہے۔ اب اگر ایک آدمی نکالا عربی زبان کا کلمہ ہے اللہ کا، ہاں اللہ کا کلمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو اب کیا ہو گیا؟ صرف ٹرانسلیشن سے کچھ کا کچھ اس کے ذہن میں شیطان ڈال دے گا، غلط مطلب سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جب دیکھے گا سلف نے قرآن کو کیسے سمجھا، اس آیت سے وہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے، اس حدیث سے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، سلف کے اقوال سمجھ میں آ رہے ہیں، اب صحیح عقیدہ اس کا بنے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امام احمد کہتے ہیں کہ وہ کن سے پیدا ہوئے، وہ کن نہیں ہے، وہ کن کے بعد پیدا ہوئے، اور کن کلمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اس معنی میں نہیں ہے، لیکن ان کو لقب دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ براہ راست اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، وہ بیوی شوہر کے تعلق سے پیدا نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ وروح منہ، یہ پہلا معاملہ کلیئر ہوا، اب اس کو زیادہ پیسنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نمبر 2، وروح منہ، اللہ کی طرف سے روح ہے۔ یہاں اردو والوں کو تو ترجمے میں اتنا پریشانی نہیں ہوگی، عربی والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہ جو ہے یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، کلمہ من عربی زبان میں دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک کی طرف سے دوسرے کی طرف سے، اس تک دوسرے تک، اس کی طرف سے کے لیے بھی من آتا ہے، اور کبھی کسی چیز میں سے، پارٹ آف کے لیے بھی من آتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو لوگوں میں سے کچھ ہیں، اس کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ عربی زبان میں من آتا ہے، لیکن کبھی ایک سے دوسرے کی طرف کے لیے بھی من آتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے شروعات اس کی ہو رہی ہے۔ تو من یہاں بھی آیا، وہاں بھی آیا، تو من کسی چیز کے حصے کے لیے بھی آتا ہے، اور من کسی طرف سے شروعات کے لیے بھی آتا ہے۔ اب یہاں روح منہ ہے، عیسائیوں نے کیا کر دیا؟ من کو کیا کر دیا؟ من پارٹ آف کے لیے استعمال کر دیا، کسی چیز کا حصہ ہونا، اس معنی میں لے لیا۔ اللہ کی روح میں سے کچھ روح ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام میں آ گئی، یعنی اللہ کا حصہ مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں بطور روح ڈالا گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کا، کہ اللہ کی روح میں سے کچھ روح نکل کے نعوذ باللہ یہ مریم کے پیٹ میں ڈالی گئی، تو مریم کے پیٹ میں اللہ کا کچھ حصہ ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ کی روح اس میں ہے، کا مطلب یہ کون ہو گیا؟ بعض مسلمان بھی جہالت میں عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے اندر بھی اللہ کا حصہ کچھ ہے، آدم علیہ السلام میں جو اللہ نے روح پھونکی تھی وہ اللہ کی روح تھی،
تو ہمارے اندر بھی وہ ہیں نعوذ باللہ. لہٰذا اسی لیے ہمارے اندر اللہ کی طرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لپکتے ہیں. اور اسی لیے وحدت الوجود میں کیا عقیدہ ان لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سمندر ہے، بندہ کیا ہے؟ قطرہ ہے. اور قطرہ کیا ہونا چاہیے؟ سمندر میں مل کے کیا بن جاتا؟ سمندر. کیا عقیدہ ہے یہ؟ باطل عقیدہ ہے. بولنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے، قطرہ سمندر. کون بولا تیرے کو اللہ سمندر ہے تو قطرہ ہے؟ بیس ہی اس کا غلط ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیس کمثلہ شیء. تو بھی پانی، قطرہ بھی پانی، سمندر بھی پانی، دونوں پانی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء. اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے ہی سٹیپ میں غلطی کیا کہ تو نے اللہ اور بندے کو ایک کر دیا. آگے جو گمراہی آئے گی وہ تو ہے ہی ہے. پہلے ہی مرحلے میں تو کفر کی طرف چلا گیا کہ تو نے اپنے اور اللہ کو ایک جنس سے مانا. پانی پانی، قطرہ ہو یا سمندر ہو، پانی ہے نا. تو میں بھی پانی اور نعوذ باللہ اللہ بھی پانی. کہاں سے لایا تو یہ غلط عقیدہ ہے. جب بھی آدمی قرآن و سنت سے ہٹ کے اللہ کے باب میں گفتگو کرے گا گمراہ ہوگا. اس کی گفتگو کا مدار اور بیس قال اللہ قال رسول اللہ پر ہونا چاہیے، اور اس کی سمجھ کے لیے سلف کی طرف رجوع کرنا چاہیے. سلف کی طرف صحابہ، تابعین اور ائمہ کرام اور اہل علم جو گزرے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے. نہیں کچھ کا کچھ مطلب لے لے گا. صوفیوں نے بنایا عقیدہ وحدت الوجود اور اس طرح سے گمراہ ہو گئے. میں اس لیے وحدت الوجود کو یہاں پر لایا ہوں کیونکہ کیا یہ الگ ہے عیسائیوں کے عقیدے سے؟ عیسائی کیا مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ ہے، مانتے ہیں نا. گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، تینوں ایک ہیں. تینوں کیا ہیں؟ ایک ہے. اس سے گندا عقیدہ وحدت الوجود ہے. آپ تینوں ایک ہیں، اللہ اور عیسیٰ ایک ہیں، اس کو آپ کفر قرار دے رہے ہیں. اس کو اسلام نے، قرآن نے کفر قرار دیا. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا. اللہ نے کہا تین مت بولو، رکو. اس کو اللہ نے کفر قرار دیا. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، یعنی تینوں ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ہے. تو جب تین کو ایک کرنے میں کفر ہے، تمام مخلوقات کو ایک کرنا کفر نہیں ہوا؟ من باب اولا بدتر کفر ہوا. سمجھے؟ یعنی وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے کفر ہے. سارا وجود ایک ہی ہے، سب ایک. جیسے کوئی نعوذ باللہ مثالیں دی لوگوں نے، بولا فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ نے اللہ کو معلوم ہے. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ کے بارے میں مثالیں مت بیان کرو. مثال کیا بیان کی اللہ کے بارے میں؟ دیکھو جیسے بیج ہوتا ہے، بیج میں سے پودا نکلتا ہے، پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں اور پھل اور پھول اور پتے اور ٹہنیاں نکلتی ہیں. وہ اپنی اصل میں کیا تھا؟ بیج میں سب چھپا ہوا تھا. تو نعوذ باللہ یہ پوری کائنات جو ہے ویسی اللہ تعالیٰ گویا کہ نعوذ باللہ بیج کی طرح ہے، اور وہ سارا پیڑ اور سارے پھل اور پھول اور جتنی بھی ٹہنیاں وہ ساری کیا ہے؟ وہ مخلوقات ہے پوری، اسی سے ظاہر ہوئی ہے، اسی میں چھپا ہوا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے لائے بھائی؟ کون بتایا آپ کو؟ یہ عقیدے ہیں غلط. یہ غلط عقیدے ہیں جو بدقسمتی سے مسلمانوں میں آئے. کس وجہ سے؟ قرآن و سنت سے آزاد ہو کر عقل چلانے سے آئے. یہ جو عقیدہ ہے عیسائیوں کا وہی عقیدہ ہے کہ تین ایک ہے. وہ اپنے کو تو اللہ میں نہیں ملا رہے ہیں. وحدت الوجود میں کیا ہے؟ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ ہی ہے، وجود اللہ کا ہے بس، اور کوئی وجود نہیں ہے. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ اللہ میں داخل کر دی ان لوگوں نے، نعوذ باللہ. تو یہ غلط عقیدہ ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ غلط ہے. خالق الگ ہے اور مخلوق الگ. مخلوق اپنے وجود میں اور اپنی تمام چیزوں میں اللہ کی محتاج ہیں، لیکن مخلوق خالق کا حصہ نہیں ہے. مخلوق خالق کا حصہ نہیں ہے.
پھر جنت جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جائیں گے کون جائے گا؟ ابلیس جائے گا نا. گناہگار جائیں گے, کافر جائیں گے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ. سوچیے, وہ بھی تو ہے. اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے اللہ کا حصہ ہے. نعوذ باللہ. اور پھر بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, کون کس کی عبادت کر رہا ہے یہ تک کہاں ان لوگوں نے. کون خالق ہے, کون مخلوق ہے, کون رب ہے, کون بندہ ہے, سمجھ میں نہیں آتا. اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی ہیں. کسی مستقل درس میں ہم وحدت الوجود کا فساد جو ہے علماء نے جو ذکر کیا ہے دلائل کی روشنی میں, اور ان کی شبہات کیا ہیں انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن چونکہ وہ ایک مشکل موضوع ہے, اس پر جانا ایک یعنی ساری تفاصیل دیکھنا بعض اوقات لوگوں کو یہ ہوتا ہے اتنا باریک کیوں سمجھا رہے ہیں, کیوں سمجھا رہے, مرے گا تو نہیں جانے گا. اگر کہیں نہ کہیں سے آج سمجھانا ضروری ہو گیا ہے. کیوں؟ پہلے زمانے میں آج سے 10-15 سال پہلے یہ مصیبت نہیں تھی. کوئی آدمی کہیں گیا, غلط لائبریری میں غلط کتاب ملی, پڑھتا تھا. کسی غلط آدمی کے بیان میں جا کے بیٹھا, سنتا تھا. اس کو خود جانا پڑتا تھا, اس کو خود پڑھنا پڑتا تھا, کہیں جا کے وہ کتابیں مشکل سے ملتی تھیں. آج آپ موبائل آپ کا بول رہا ہے, ذرا سنتے کیا, ذرا سنتے, کھول کے دیکھ رہا ہے, ویڈیو کسی نے بھیج دیا, آپ کے گھر تک کفر آ رہا ہے, آپ کے گھر تک شرک آ رہا ہے, آپ کی جیب میں کفر اور شرک کی خبریں آ رہی ہیں. آپ کو نہیں معلوم وہ کیا بات ہے, لیکن آپ کے اندر تجسس ہے. انسان کیسا ہے, اس کے فون میں کچھ آ گیا وہ دیکھتا ہے. خاص کر کے اگر کوئی کہے مت دیکھ, تو دیکھے گا ضرور وہ اس کو. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی سے کہا جائے کہ دن بھر بھوکا رہے تو بہت آسان ہے, لیکن کہا جائے کہ تیرے سامنے جو کنکریاں ان پہ ہاتھ مت لگا, اس کو کھیل مت اس سے, تو بہت مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ممنوعات انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں. مت کر, کرے گا. بچے کو بولو آپ ذرا ٹرائی کر کے دیکھو, آپ یہ چیز رکھ رہا ہوں, اس کو ٹچ مت کر. بچہ قریب آئے گا, کیا ہے ابو, آپ یہاں دیکھیں گے, ٹچ کر کے دیکھے گا اس کو. کیوں؟ اس کے اندر وہ چیز ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو مجاہدہ ہی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ نے رکھا ہے انسان میں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جنہوں نے مجاہدہ کیا, اگر نفس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں تو اس کی مخالفت کیسے کرے گا آدمی؟ سمجھ میں آیا؟ علم کو خواہشات پر غالب کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہوگا اگر انسان میں ممنوعات کی طلب اور ان کا اٹریکشن نہ ہو. تبھی تو اس کا ایک آدمی کے اندر وہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی میں مثلاً عورت کی خواہش ہی نہیں ہے تو اس کی نگاہوں کی حفاظت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن انسان میں اللہ نے وہ خواہش رکھی اور کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اگر آدمی کی نگاہوں کا شوق اس کو نہیں ہوتا, اس کے اندر چاہت نہیں ہوتی, تو اس کا لڑنا ہی کچھ معنی نہیں رکھتا. لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, لڑتا ہی نہیں. آدھی کہنے تو نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مال کی محبت نہیں ہوتی, چوری, سود, دھوکہ اور چھیننا وغیرہ نہیں. مال کی محبت رکھی ہے اللہ نے, یہ امتحان کے لیے ہے. تو یہاں پر آج موبائل کے ذریعے سے ہماری کمزوری, اٹریکشن, وہ استعمال کرتے ہوئے ہمارے موبائل پر کئی غلط عقیدے آ رہے ہیں, اور آدمی سب دیکھ رہا ہے. اس کو منع بھی کیا, ذرا دیکھیں گے تو صحیح. نہیں میں ایک دم پکا ہوں. پکا کہے کا پکا, تو پکا کچا ہے. تو ایک دم پکا کچا ہے تو. کیوں؟ کب پھسلے گا بول نہیں سکتے. ارے کیا ہے, اور آگے پھر اپنے مولوی سے لڑتا ہے. لیکن ان کے پاس بھی تو دلیل ہے نا مولانا. آگے بولتا کہ نہیں بولتا, تو پکا کیسے ہے رے, پھر پھسلا نا تو. ہاں, تو اب اہل باطل کی دلیل لے کے اہل حق سے لڑ رہا ہے. یہی تو تیرے کچے ہونے کی دلیل ہے. تو پہلے مرحلے میں سنا ان کی, تیرے دل میں شبہ ڈال دیا نا اس نے. ہاں, تیرے دل میں آیا شبہ. اب ان کے پاس بھی دلیل ہے. کس کے پاس دلیل نہیں ہے یہ بتائیے؟ خوارج کے پاس دلیل نہیں ہے, مرجیہ کے پاس دلیل نہیں ہے, قدریہ کے پاس دلیل نہیں ہے, معتزلہ کے پاس دلیل نہیں ہے, شیعہ کے پاس دلیل نہیں ہے. دلیل سب کے پاس ہوتی ہے, لیکن دلیل کا حق کے مطابق ہونا ایک الگ بات ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟
بھئی آپ کو بولے قرآن سے دلیل بتاؤ فلاں چیز کی، نکال کے دے دیا آیت، کوئی حدیث بھیج دیا آپ کو، واٹس ایپ پہ بھیج دیا آپ کو، یہ ہماری دلیل ہے. وہ دلیل معتبر ہے کہ نہیں ہے، حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. پھر اس حدیث سے تو جو سمجھا وہی حدیث میں ہے کہ نہیں ہے. جیسے ایک صاحب نے بتایا ہم کو، فلاں صاحب نے بولے قرآن میں بھی ہے محرم کے جو علم نکلتے ہو. بولے ہاں کہاں سے؟ بولے علم تر کیف فعل ربک. یہ میں فرضی طور پر نہیں بول رہا ہوں، واقعی کہا ایک نے. قرآن میں دلیل ہے، بولے اس کی قرآن میں دلیل ہے کہ کیا ہے، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیونکہ یہی صورت یاد ہوتی ہے عموماً عوام کو، اس کو عربی کا ایک لفظ سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس کو یہ سمجھا اپنا علم قرآن میں ہے. تو محرم کے جو علم ہوتے ہیں وہ علم نہیں، وہ کیسے ہے، وہ عین سے ہیں علم، لیکن اس کو عین الف علیہ تھوڑا بہت فرق ہے، دونوں میں کیا فرق ہے زیادہ؟ علم. اب آپ بتائیے اس نے دلیل دی کہ نہیں دی؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں اس کے پاس بھی دلیل ہے؟ نہیں بول سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دلیل دی، لیکن دلیل اس کے دعوے کے مطابق نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، اس کو یاد رکھیے زندگی بھر. ایک، دلیل معتبر ہو، کسی چیز کا ثابت ہونا، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک، دلیل معتبر ہو. جھوٹی حدیث لا کے پیش کر دے، آپ مانیں گے اس کو؟ دلیل ہے، وہ دے رہا ہے، حدیث جھوٹی ہے، معتبر حدیث نہیں ہے. یا خواب لا کے پیش کر رہا ہے، خواب کی بنیاد پر آپ مانیں گے؟ نہیں، اس کا اعتبار ہی نہیں اسلام میں. باپ دادا کے رسم و رواج کو پیش کر رہا ہے دلیل میں، دلیل معتبر ہی نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، یہ دلیل ہے ہی نہیں، دلیل ہونے کی حیثیت اس کی نہیں ہے. ایک، دلیل معتبر ہونا چاہیے. دو، اس دلیل کا اس دعوے کے مطابق ہونا ضروری ہے، اس دلیل کا دعوے کے مطابق ہونا ضروری ہے کہ دلیل میں وہی بات ہو جو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے. ثابت کرنا چاہ رہا کچھ، دلیل دے رہا یہ، تو بات ثابت ہوگی نہیں. تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے. تو آج جو علم کا ایک دھماکہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے کچھ مشکل باتیں بھی آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. بعض احباب ہمارے کہتے ہیں بھئی یہ اتنا یعنی ڈیپ میں نہیں جانا چاہیے، اتنی باریک باتیں ہم کیوں سیکھیں؟ کب تک آپ کچے رہیں گے؟ آپ کو پکا بننا ضروری ہے. آج آپ کے گھر پہ عیسائی آ کے آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائیں، اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، آپ کے بیوی بچے شبہ میں پڑ جائیں گے، ابو جواب ہی نہیں دے رہے، کچھ دیکھتے بیٹھے ان کی کتاب کو، قرآن اس نے نکال کے دے دیا آپ کو. آپ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمہ ہے اللہ کا، اللہ کی روح میں سے ہیں. ہاں بول رہا، اب کیا ہوگا؟ اور ہوا ایسا، کئی لوگوں کا کنفیوز ہو گئے، انہوں نے قرآن و سنت کا گہرا علم حاصل نہیں کیا، اور انہوں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا جو اہل باطل کی ہیں، تو نہ ان کے رہے نہ ان کے رہے، کنفیوز ہو گئے. اور بعض اوقات تو آدمی چلا بھی جاتا ہے، مجھے سچائی مل گئی، مجھے سچائی مل گئی، انہوں نے ہمارے قرآن میں سے نکال کے بتا دیا، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تمہارے اسپیکر ہماری کتابوں سے نکال کے بتایا، ہم نے تمہاری کتاب میں سے نکال کے بتایا، اب مانو. اب اس کو معلومات نہیں ہے، گمراہ ہوگا. تو یاد رکھیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑا سمجھانا بہت پڑتا ہے. کچھ چیزیں آسانی سے آپ نگل جاتے ہیں، شربت پی لیا آپ نگل گئے. کچھ چیزیں ہیں، گوشت کھاتے آپ کتنا شوق ہے، آپ کو زیادہ چبانا پڑتا اس کو آپ کو. تو کچھ چیزیں ہیں ان کے لیے زیادہ محنت لگتی ہے، لیکن وہ ضروری ہے نا؟ گوشت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے. کوئی ولیمہ آپ کو دے اور گوشت نہ، اس میں کیا ولیمہ ہے؟ یہ جنازے کا کھانا بھی ایسا نہیں رہتا، جنازے کا کوئی کھانا نہیں ہوتا ہے. لوگ کہیں گے کیا ہے کھانا؟ تو ضروری ہے، وہ لوگ ضروری سمجھتے ہیں اس کو. اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں ہم کو بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ضروری ہے. آپ نے اس پر جنت کا وعدہ رکھا ہے، اس چیز کو سمجھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو بعض چیزیں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں، اس میں سمجھنے میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی، لیکن وہ کیا ہے؟ ضروری ہے. ماشاء اللہ. تو وروح منہ، اس کو من کو آپ نے سمجھا، من کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح، اور بھی اس میں ہیں لیکن دو اب کم سے کم پہلے سمجھ دو آپ. ایک ہوتا ہے کچھ،
اور دوسرا ہوتا ہے کی طرف سے۔ عیسائیوں نے کیا لیا؟ مطلب اللہ کی روح میں سے کچھ روح، پارٹ آف روح آف اللہ، دا اسپرٹ، تو اللہ کی روح میں سے کچھ حصہ، ہم وہ مطلب لیتے ہیں نہیں، اور کیونکہ اللہ کی روح بتانا آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ دوسرا یہ، اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ بتائیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے روح ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، وہ انسان تھے، اور انسان کیسا ہوتا ہے؟ جسم اور روح۔ ان کی مثال اللہ نے کس کی طرح بیان کی؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا؟ پہلے ڈھانچہ بنایا، اس میں کیا کیا؟ روح ڈالی، تو اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، اللہ کی طرف سے وہ روح تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، سورہ التحریم آیت نمبر 12۔ اللہ نے کیا کہا؟ عمران کی بیٹی مریم، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران کی بیٹی مریم، الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی جو زنا سے بچنے والی عورت تھی۔ یہ تردید کس کی ہے؟ یہودیوں کی، جنہوں نے حضرت مریم پر تہمت کیا لگائی؟ نعوذ باللہ وہ زانیہ ہیں۔ ایک عجیب بات یہاں پر دیکھیے کہ عیسائیوں کے لیے خاص طور سے میں بتا رہا ہوں کہ حضرت مریم کی صفائی آپ کو بائبل میں ملے گی کہ وہ نعوذ باللہ وہ زانیہ عورت نہیں ہے جو تہمتیں لوگوں نے لگائی۔ ان کی صفائی کس نے دی ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے حضرت مریم پر تہمت نتیجتاً کس پر تہمت ہو جاتی ہے؟ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام پر، کہ جب ان پر زنا کی تہمت لگی تو یہ کیسے ہو گئے؟ نعوذ باللہ زنا سے پیدا ہونے والی اولاد، تو ان کی بھی تو برائی اس کے اندر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کی صفائی کس نے دی ہے۔ آج بھی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے کہ میرے بارے میں وہ لوگوں کے سامنے حق بیان کرے گا، ایک آئے گا میرے بعد، دا پریزڈ ون، وہ جس کی تعریف کی گئی ہے وہ میرے بعد آئے گا اور ساری دنیا میں میرے بارے میں سچائی بیان کرے گا۔ کون بیان کرا ایسا؟ سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری تاریخ میں ایک ایسا شخص بیان کیجئے جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر سے اس دھبے کو دور کیا ہو۔ کون ہے؟ دور دور تک آپ دیکھیں گے کوئی نہیں ملے گا آپ کو سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کی صفائی بیان کی ہے۔ کیا کہا؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وہ مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، زنا سے بچی، وہ زنا نہیں کرتی تھی، اس نے زنا نہیں کیا، جو اولاد پیدا ہوئی زنا سے نہیں پیدا ہوئی تھی۔ اللہ نے تعریف بیان کی۔ اور ایک جگہ کیا کہا؟ وہ امُّ صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیسی تھیں؟ صدیقہ تھی، سچائی پر قائم رہنے والی عورت، جھوٹی عورت نہیں تھی، وہ عقیدے میں، قول میں اور عمل میں سب میں سچی تھی۔ التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، ہماری روح میں سے اس میں ہم نے روح پھونکی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، یہاں پر فیہا نہیں ہے، فیہ ہے، اس میں ہم نے روح پھونکی۔ فیہا عورت کی طرف نسبت ہوتی ہے، فیہ سے مراد کس چیز میں ہے؟ کہاں روح پھونکی؟ وصدقت بکلمات ربیہا وکتبہ، اور حضرت مریم کے بارے میں کہا کہ وہ عورت ایسی تھی، وہ خاتون ایسی تھی کہ اس نے اپنے رب کے تمام کلمات کی تصدیق کی۔ وہ جو بعض علماء نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا گیا ہے، وہ اس نسبت سے بھی ہے کہ رب کے جو کلمات ہیں، یعنی رب کی طرف سے جو وعدہ اور خوشخبری اور جو باتیں بیان کی گئی تھیں، ان سب کو حضرت مریم نے تسلیم کیا، ان پر یقین کیا، ان کی تصدیق کی۔ وہ کتبی بھی آ رہا ہے بعد میں، تو کتبی ہی جو ہے یہ ایک الگ ہو گیا کہ اپنے رب کے جو کلمات ہیں، خوشخبریاں رب کی طرف سے، وعدے رب کی طرف سے جو بیان کیے گئے حضرت مریم سے،
ان سب کی تصدیق کی گئی، انہوں نے تصدیق کی، اور وکتبہ، اور تمام کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور یہ خاتون فرما بردار لوگوں میں سے تھی۔ قانت کے معنی ہوتے ہیں مسلسل فرما برداری کرنے والا۔ قنوت کے معنی کیا ہے؟ دوام الطاعہ۔ کبھی کبھی فرما برداری کر لیے اس کو قنوت نہیں کہتے ہیں۔ قنوت کے معنی کیا ہے؟ تا کے ساتھ، تا کے ساتھ نہیں۔ قنوت کے معنی ہے لگاتار فرما برداری کرنا، مسلسل فرما برداری۔ وکانت من القانتین، یہ قانتین میں سے تھیں، تو اللہ نے ان کی فرما برداری کی تعریف کی ہے۔ کوئی اور کتاب بتائیے، کوئی اور قوم بتائیے، کوئی اور دین والے بتائیے عیسائیوں کے علاوہ، جنہوں نے حضرت مریم کی اتنی تعریف کی اور صفائی بیان کی گئی۔ کوئی اور دین کا حصہ ہے آپ بتائیے سوائے اسلام کے؟ یہ ہونا تھا کہ آگے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف بیان کریں، ان کی صفائی بیان کریں۔ قتادہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں ان آیات کی تفسیر میں؟ کہتے ہیں فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، کہ اس میں اپنی طرف سے ہم نے روح پھونکی۔ نفخہ کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا۔ کہتے ہیں فَنَفَخْنَا فِي جَيْبِهَا مِن رُوحِنَا، ان کے گریبان میں ہم نے اپنی روح پھونکی، یعنی گریبان میں ان کے پھونکا گیا تو ان کی اولاد ٹھہر گئی۔ جبریل آئے اور انہوں نے پھونکا اور اولاد ٹھہر گئی، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو اولاد عطا کی گئی تھی۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی روح پھونکی جاتی ہے، فرشتہ آتا ہے، روح پھونکتا ہے، ماں کے پیٹ میں روح ڈالی جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح، حدیث میں بھی اللہ کے نبی، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں بچے کے، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے اور ماں کے پیٹ میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو مریم کے پیٹ میں براہ راست، لیکن آپ دیکھیں گے کہ عام عورتیں جو ہوتی ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، نطفہ پہلے قرار پکڑتا ہے پیٹ میں اور پھر جسم بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں کیا ڈالی جاتی ہے؟ 4 مہینے کے بعد روح۔ لیکن مریم کے پیٹ میں اس طرح سے کچھ پہلے سے تھا نہیں، تو براہ راست روح آئی، اس وجہ سے بھی ان کو روح منہ یا روح اللہ کہا گیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ براہ راست اللہ کی روح پھونکنے سے وہ پیدا ہوئے۔ پہلے نطفہ، علقہ، مضغہ یہ ہوتا ہے، تو اس تفصیل سے سمجھانا پڑتا ہے کہ مرد کا نطفہ بھی ہوتا ہے اور اس سے جسم بنتا ہے، پھر روح آتی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا نہیں، ان کے سلسلے میں یہ ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، ڈائریکٹ کیا آئی؟ روح، اور بچہ پیدا ہو گیا۔ تو نطفہ اور روح دونوں نہیں، جسم اور روح دونوں نہیں، ڈائریکٹ روح کی وجہ سے پیدا ہوئے، اللہ کی طرف سے پھونکا گیا، اولاد ہو گئی۔ تو مجرد روح کی وجہ سے وہ پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ وہ روح ہیں اللہ کی طرف سے۔ کہا کہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، کہ ہماری روح میں سے ہم نے اس میں پھونکا، فَنَفَخْنَا فِي جَيْبِهَا مِن رُوحِنَا، ان کے گریبان میں فرشتے نے پھونکا۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اللہ نے کہا کہ مریم نے اپنے رب کے کلمات کو سچا مانا۔ کہتے ہیں یقول آمنت بعیسیٰ وہو کلمۃ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئیں جو کہ اللہ کا کلمہ ہے۔ لیکن یہاں پر کلمہ اللہ نے نہیں کہا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَةِ رَبِّهَا، سمجھیں اس کو، یہ کہا اللہ نے اللہ کے کلمے کی تصدیق کی؟ نہیں، کیا ہے؟ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، جمع ہے، اللہ کی طرف سے کئی باتیں ان سے کہی گئی تھیں، کئی خوشخبریاں، کئی وعدے، کئی خبریں ان کو دی گئی تھیں، انہوں نے تمام باتوں کی کیا کی؟ تصدیق کی۔ تو جمع ہے یہاں پر، یہ بھی یاد رکھیں، جن میں سے ایک خبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ وَكُتُبِهِ، یعنی التوراۃ والانجیل، اللہ کی کتابوں پر وہ ایمان لائے، یعنی تورات اور انجیل، اور تمام کتابوں پر ایمان لے آئیں۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، يقول وَكَانَتْ مِنَ الْقَوْمِ الْمُطِيعِينَ،
وہ ایک ایسی قوم میں سے تھیں جو فرما بردار تھی، ایک ایسے گھرانے سے تھیں جو فرما بردار دیندار گھرانہ تھا۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اس کو سمجھیں۔ کہتے ہیں لما اخذ اللہ المیثاق علی بنی آدم، اللہ، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو بندوں کی جمع کیا، سارے پیدا ہونے والے قیامت تک کے سب کو جمع کیا اور ان سے پوچھا ایک سوال، الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سورہ اعراف آپ میں اس کو آپ کو ڈھونڈیں گے، میں نہیں بتاؤں گا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کیا کہا؟ بالکل، یقیناً، بے شک، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اس وقت ساری روحیں اللہ نے جمع کی اور ساری روحوں سے اللہ نے کیا کیا؟ اقرار لیا، ان کی فطرت میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ اللہ کو رب مانتے ہیں۔ کتنے غیر مسلم ہیں آپ دیکھیے، میچ فٹ بال کی جیتا، ٹینس کی میچ جیتا یا کوئی بھی اور جیتا، فوراً کیا کرتے ہیں؟ اور کہاں سے آئے؟ اس کی فطرت میں ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں وہ اقرار رکھا ہے ربوبیت کا۔ اب اس کے بعد الوہیت کی بات اس کے سامنے آئے گی تو بنیاد اس کے پاس موجود ہے، فطرت سے انحراف کر کے ہی وہ جا سکتا ہے، ورنہ فطرت بچے کی اس بات کو مانتی کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ عام طور سے بہت کم لوگ اور بہت بعد میں ایسے لوگ آئے جو کسی خالق کو مانتے نہیں، ورنہ عموماً انسانیت ہمیشہ سے شرک کے باوجود خالق کو مانتی آئی ہے، رب کو مانتی آئی ہے، سب سے بڑا ایک، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے انیک، یہ مانتے آئے لوگ، لیکن کسی نہ کسی کو بڑا ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مانتے آئے، اس کی فطرت میں ہے، وہ فطرت میں ہے۔ تو کہا کہ لما اخذ اللہ المیثاق علی بنی آدم، اللہ نے بنی آدم سے جب میثاق لی، عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور وعدہ لیا اللہ نے ان سے، تو کہتے ہیں ابی بن کعب کان عیسیٰ روحا من تلک الارواح، وہ جو ساری روحیں تھیں ان روحوں میں سے ایک روح کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ فارسلہ الی مریم فحملت بہ، تو وہی جو روح تھی اللہ کے پاس تھی، کہاں تھی وہ روح؟ اللہ کے پاس تھی، تو اللہ نے اپنی طرف سے وہ روح کس کے پاس بھیجی؟ مریم کے پاس۔ تو یہ ہے روح منہ، اپنی طرف سے ایک روح اللہ نے کس کے پاس بھیجی؟ مریم کے پاس۔ تو یہاں منہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کدھر آئی؟ پہلے سے مریم کے پاس تھی، کہاں تھی؟ کس کے پاس تھی وہ؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو روحیں اللہ نے جمع کی ہیں، قیامت تک کے جتنے پیدا ہونے والے انسان ہیں ان کی روحیں ہیں کہ نہیں موجود؟ ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کو پیدا کیا ہے، وہ موجود ہیں، لیکن جیسا جس کی پیدائش ہوتی ہے اس کی روح اس کی جسم میں ڈالی جاتی ہے، تو ساری روحیں موجود ہیں۔ اب بولے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، روح الگ جسم الگ، انسان تو اس سے پہلے بھی ہم ہیں کیا؟ مطلب پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم تھے کیا؟ ہاں، اب مرنے کے بعد بھی رہیں گے۔ جسم یہاں رہتا ہے قبر میں، اور اس کی روح لے کے فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ آسمان پہ۔ تو اس کی روح ہے نا، اس کا وجود ہے، اس کا نام بھی ہے۔ جب فرشتے پوچھتے کون ہے یہ، اچھی سے اچھا نام اس کا بتاتے، فلاں ابن فلاں ہی یہ۔ تو روح میں شعور ہوتا ہے، روح میں کیا ہوتا ہے؟ شعور ہوتا ہے۔ موت کے وقت اللہ کی طرف سے، یعنی مرنے والے سے کیا کہا جاتا ہے؟ روح سے۔ آپ بار بار سنتے ہیں آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ راضی کون ہے؟ روح، یعنی روح کی صفات میں سے اللہ نے کیا ذکر کیا؟ مطمئن روح، راضی روح، راضیۃ مرضیہ۔ تو روح کے اوصاف ہیں، خوش ہوتی ہے، غمگین ہوتی ہے، روح کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے اوصاف ہیں، وہ شعور ہے، وجود ہے اس کا اپنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام
کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ان کی روح کو، اور جتنے بھی انسان قیامت تک آنے والے ہیں ان کی روحیں بھی کیا ہیں؟ اللہ نے پیدا کیں۔ اب ان میں سے روح منہ، تو ان روح اللہ نے اپنی طرف سے ان کی روح کیا کی، کس کی طرف بھیجی؟ حضرت مریم کی طرف سے۔ تو یہ اللہ میں سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے۔ سمجھا؟ بہت بڑا سمجھا آپ کو یہ سمجھا کر تو۔ امام ابن الجوزی نے اور ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن الجوزی کی تفسیر زاد المسیر، اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن حجر نے ایک اور بات کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ جو کہا گیا ہے، اللہ کی طرف سے روح کہا گیا ہے، کیوں؟ ان کی نسبت روح سے کیوں ہے؟ کہتے ہیں ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اپنی شرح بخاری کی جو شرح فتح الباری، اس میں کہتے ہیں اما تسمیتہ بالروح فلما کان اقدرہ علیہ من احیاء الموتى۔ کلمہ اور روح کے کئی اسباب علماء نے ذکر کیے اور سارے جمع بھی ہوتے ہیں، مخالف نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے وہ روح ہے اور ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے، جس سے آگے بھی وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ بھی کرتے تھے نا، تو مردے کو زندہ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں کیا نا جی، مردہ کب ہوتا ہے انسان؟ روح نکل جاتی ہے۔ زندہ کب ہوتا؟ بچہ جان آتی ہے اس میں، کب آتی ہے؟ جب اس میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مردہ کو خود اللہ کے حکم سے، یعنی کرنے والا اللہ ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کو کیا کہا گیا؟ روح کہا گیا، کہ گویا کہ وہ روح تھے، ان کے بولتے ہی مردہ کیا ہو جاتا تھا؟ زندہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں اما تسمیتہ بالروح فلما کان اقدرہ علیہ من احیاء الموتى، اللہ نے ان کو مردہ کو زندہ کرنے کی قدرت دی تھی، اس اعتبار سے بھی ان کو روح کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ زندہ کرتے تھے۔ اور وقیل لکونہ ذا روح وجد من غیر جزء من ذی روح، بہت اچھا جملہ ہے۔ کہتے ہیں اس لیے بھی ان کو روح کہا گیا ہے کہ وہ روح والے تھے کسی روح والے کے جز کے بجائے، اس کے بغیر۔ سمجھ میں آئی بات؟ انسان کیسا ہے؟ باپ روح والا ہے نا، اس کا ایک جز ماں کے پیٹ میں، اس کے رحم میں جاتا ہے، تب جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی روح والے کا حصہ نہیں تھے، لیکن روح تھے، ان میں روح آئی، لیکن جسم میں آتی ہے روح۔ وہ جسم کیسے بنتا ہے؟ وہ جو جسم بنتا ہے، کسی نے پڑھا ہے، اگر سنا ہے، اگر معلوم ہے ڈاکٹر سے پوچھیے، وہ جو ماں کے پیٹ میں نطفہ جاتا ہے، سپرم، وہ بنتے 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 جسم بنتا ہے، شروعات وہی ہوتا ہے نا، پھر اس میں کیا آتی ہے؟ روح۔ تو وہ تھا ہی نہیں، اور صرف کیا گئی؟ روح۔ تو بغیر کسی روح والے کے کسی حصے کے ماں کے پیٹ میں ٹھہرے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ تو لِكَوْنِهِ ذَا رُوحٍ وُجِدَ مِنْ غَيْرِ جُزْءٍ مِنْ ذِي رُوحٍ، ذی روح کے جز کے بغیر وہ روح والے تھے، ان کی روح تھی، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ روح ہے۔ یہ بات ابن حجر نے کہی ہے۔ تو یہ بات جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علماء نے کہی ہے، دو باتیں، کہ وہ کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور دوسری کیا ہے؟ روح ہے اللہ کی طرف سے۔ دونوں کے معنی ہم نے سمجھے، اللہ کے کن کا نتیجہ تھے، اس لیے کیا کہا گیا؟ کلمہ۔ اور دوسرا، اور بھی وجوہات علماء نے بیان کی، جب ہم دجال دیکھیں گے تو عیسیٰ اور دجال، عیسیٰ علیہ السلام اور دجال دونوں کا جو ہے، مسیح یہ بھی مسیح وہ بھی، اس کے بارے میں بھی مسیح کا لفظ آیا، ان کے بارے میں بھی مسیح کا نام آیا، تو دونوں کا ایک معاملہ ہے جو حل ہونے والا ہے۔ باب لد پر کون قتل کرے گا؟ ہاں، تو مسیح کو، جھوٹا مسیح جو ہے وہ، اس کو کون قتل کرے گا؟ واقعی جو اللہ کی طرف سے مسیح ہے۔ تو آدمی سوچے ان کو ہی کیوں، وہی کیوں قتل کریں گے، ہم لوگ کیوں نہیں؟ تو قتل کرے گا۔
بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو یعنی آدمی کی عقل کم ہوتی ہے اس کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے ہاں، جب آدمی کو دماغ کم رہتا تو بہادر زیادہ رہتا ہو. سمجھدار آدمی تو نہیں اللہ نے شیطان میرے سامنے آئے گا نا میں تو اس کو ایسا کروں گا. اللہ نے نہیں بتایا شیطان سے لڑ، اللہ نے کیا بتایا؟ ہاں، اللہ کی پناہ مانگ، تیرے بس کی بات نہیں ہے وہ. اسی لیے دجال کے بارے میں بھی کیا کہا گیا؟ تم میں سے جو اس کی خبر سنے اس کے پاس نہیں جائے، کیونکہ اس کے پاس ایسی چیزیں کہ آدمی فتنے میں آ جائے گا. آدمی کو اپنی عاجزی بھی معلوم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر جگہ آدمی بہادری کرے، ہر میدان میں جائے ڈیبیٹ میں، ارے نہیں اللہ مالک ہے انشاءاللہ حق ہی غالب آئے گا، کل جال حق و ذاق الباطل، یہ تو معلوم ہے، باقی آیتیں یاد نہیں ہیں. اہل باطل سے آدمی ادھورے علم کے ساتھ کبھی بحث نہیں کرے. ہمارے بعض احباب کو دعوت کا شوق ہوتا ہے، لیکن دعوت سے پہلے علم کا شوق ہونا چاہیے. ایک آدمی کو نماز کا شوق ہے لیکن وضو کا نہیں ہے، ہوتی نماز؟ نہیں ہوتی ہے. دعوت کے لیے علم ایسا ہی ہے جیسے نماز کے لیے وضو. اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. اگر آپ کے پاس علم نہیں تو دعوت نہیں، غلط دعوت دیں گے آپ، نقصان پہنچائیں گے. لہذا بہادری اور جذبہ اور شوق سے زیادہ آدمی کو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے. بچے کو آپ کی گاڑی چلانے کا بہت شوق ہے لیکن آتی نہیں چلانے، چابی دیتے آپ؟ ہاں دیں گے تو کیا ہوگا؟ دواخانے کی چابی آپ کو ملے گی؟ نہیں. آدمی کو چاہیے کہ پہلے سیکھے اور اس کے بعد اس پہ دعوت دے. دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو یہ کچھ باتیں انشاءاللہ اگر میں سمجھتا ہوں اگلا درس اور اس عنوان میں سوچ رہا تھا آج ختم ہو جائے یہ، لیکن اچھے سے سمجھانے بعض اوقات بات طویل ہوتی ہے، لیکن یہ عنوان بہت اہم ہے. بعد بولے ہم 6 ہفتے سے آ رہے ہیں تو ہم لوگ گنتی دیکھیے 6 نہیں 60 ہفتے، 60 تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ، لیکن زیادہ وقت اگر کسی ایک عنوان پر ہمارے اندر دیکھیے، چونکہ بات آ گئی اس لیے بتا رہا ہوں، ہمارے اندر ایک کمی کیا ہے، ہم فنش کرنے کے زیادہ شوقین ہیں، اچیو کرنے کے شوقین اتنے نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم تکمیل کا شوق ہم کو زیادہ ہے، تحصیل کا شوق ہم کو کم ہے. طالب علم میں کیا ہونا چاہیے، ایک عنوان 1 سال سے بھی، اگر ابھی مان لیجیے اگر تفسیر ابن کثیر کا درس ہم شروع کر دیے، 15 سال 20 سال لگیں گے اس کو. اب آدمی 10 سال کے بعد کون سا ٹاپک ہے تفسیر میں، ارے میں 10 سال پہلے آیا تھا یہاں پہ، اب تک ختم نہیں ہوا، تو کیا مطلب جائے گا؟ بھائی ایک ہی جملہ ہم اگر ہر درس میں دہرا رہے تب تو بات غلط ہے، سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہم ایک عنوان کے تحت اگر بڑی بات ہے، سورہ بقرہ کی تفسیر اگر شروع کیے ہم لوگ، کئی سال جائیں گے اس میں، کئی سال جائیں گے اس میں. کیوں؟ ایک 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 آیت کو اگر سمجھنا ہے. لیکن انسان کیا ہے، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، خلق الانسان من عجل، خلق الانسان من عجل. تعریف ہو رہی ہے آپ کی کیا؟ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. انسان کیسا ہے؟ جلد باز. یہاں پر آپ دیکھیے جو ہماری بات چل رہی تھی اس سے بھی اس کی مناسبت ہے. یہاں پر من جو ہے، من اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جلد بازی میں سے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ انسان سے نسبت کس کی ہے؟ جلد بازی کی ہے. اس کے مزاج میں جلد بازی ہے. تو یہاں من ایک ناحیے سے ایسا بھی کبھی آتا ہے کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے، جلدی چاہتا ہے، جلدی ختم کرو، جلدی ٹاپک فنش ہو، نیا ٹاپک آنا چاہیے. تو یہ جو نئے کا شوق ہے، یہ ہماری واٹس ایپ کی بھی وجہ کیا ہے، نوٹیفیکیشن. کچھ آپ دیکھیے یہی ہماری کمزوری ہے. ہم ایک چیز پر ٹکے نہیں رہ سکتے ہیں. انسان کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب، اگر 2-3 بھی ہوں تو ان میں بھی بہت بڑا سبب، انسان کا ثابت قدم نہ رہنا، نان ٹکاؤ. آپ جوتے بھی خریدتے کیسے؟ ٹکاؤ ہونا چاہیے. ہاں ہم ہیں کیا؟ ہم ایک چیز پہ ٹکتے نہیں. ہم کیسے ہیں؟ تتلی کی طرح ہیں ہم لوگ، مینڈک کی طرح ہیں ہم لوگ. آپ دیکھیے اب کیوں ایسے ہم لوگ ایک کتاب مسلسل نہیں پڑھ سکتے. اب بارش ہو رہی ہے، ایک کتاب ہم مسلسل پڑھ سکتے نہیں، اتنی موٹی کتاب نہیں ہوتا اپنے کو پڑھنے.
واٹس ایپ کے میسیجز الگ الگ رہتے نا. نیو ایک کام آدمی یا ایک عالم ہے آپ کو مسلسل بیچارہ مسجد میں درس دے رہا ہے، آپ کی مسجد میں جہاں بھی ہے، نئے مولانا کو بلاؤ، گرم مولانا بلاؤ ذرا. کیوں؟ آدمی ایک چیز پر قانع نہیں رہتا ہے. گھر میں کھانا کتنے دل سے دال کھا رہا، گوشت بناؤ. اور عید الاضحیٰ تو گوشت کھا کھا کے یہ ہو گیا ایک دم، دال بناؤ. انسان کے مزاج میں جو اس کی کمزوری کی جو وجہ ہے، اپنی کمزوری آپ یاد رکھیے، اگر اس پہ آپ نے قابو پا لیا آپ جیت گئے. ہماری کمزوری کیا ہے؟ تنوع. ہماری کمزوری کیا ہے؟ چینج. اس چینج کی وجہ سے ہم کسی ایک چیز پر ٹکے نہیں رہتے ہیں، اور کامیابی کے لیے ٹکا رہنا ضروری ہے. صراط مستقیم پر کیا چاہیے؟ دعا کیا مانگ رہے ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم وثبت اقدامنا. اللہ ہمارے قدموں کو جمع. جنگ میں جیتنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بھاگنا پڑتا نا میدان چھوڑ کے. دوسری جنگ میں نیکسٹ ٹائم آپ کو ٹکنا پڑتا ہے. دیکھیے یہ کمزوری ہماری، یہ کسی ایک میدان میں نہیں ہے. بزنس میں، علم حاصل کرنے میں، دعوت کے میدان میں، گھریلو زندگی میں، سماجی زندگی میں، اولاد کے ساتھ، کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ بننے کے اعتبار سے. ایکسپرٹ کب بنتا آدمی؟ ٹیمپرری نالج میں بنتا نہیں. ایک آدمی ایک ہی چیز میں سالوں سال محنت کرتا، اس کو بولتے یہ کیا ہے؟ یہ فلاں فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ اس فیلڈ میں ہے، یہ کان کا ڈاکٹر ہے، یہ ناک کا ڈاکٹر، یہ پھیپھڑوں کا ڈاکٹر ہے. کیوں بنا ویسا وہ خاص اس کا ڈاکٹر؟ ساری محنت سالوں سال اس نے اس میدان میں کیا. ایک چیز پر ٹکے رہنا اس چیز کا ماہر بناتا ہے. ہم یہ نہیں کر پاتے تو ہم لوگ کیا ہے معلوم؟ جیک آف آل ٹریڈز اینڈ ماسٹر آف نن. ہم ہر چیز میں اسٹیفنی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم ہر چیز میں کیا ہے؟ ہم ایسے ہیں کہ جو مطلب ہم کو یہ آتا نا تیرے کو، ہاں یہ تھوڑا آتا، وہ بھی تھوڑا آتا، وہ بھی تھوڑا آتا، وہ بھی تھوڑا آتا. تو ہم تھوڑا تھوڑا ایک میں بھی پکا نہیں ہے، اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. کامیاب ہونے کے لیے آپ کو چاہیے کہ جو چیز آپ نے چنی ہے آپ اس پہ محنت کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، ٹکے رہیں اس پہ، یہاں تک کہ وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے. آپ کو وہ حاصل ہو جائے، بیچ میں سے چھوڑنا نہیں چاہیے. لہٰذا علم کے باب میں اکثر ہماری کمزوری کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس ابھی بند کرو یہ دوسرا. کیوں دوسرا؟ یہ کیوں نہیں؟ ایک چیز کو آپ اچھے سے حاصل کریں، پختگی کے ساتھ حاصل کریں، اس کو مکمل کریں آپ، پھر اس کے بعد آپ اگلے مرحلے میں جائیں. یہ بہت ضروری ہے. تو علم صبر چاہتا ہے. علم کیا چاہتا ہے؟ صبر. صبر کے بغیر علم نہیں. وصحبت استاد وطول زمان. ابن الجوینی کا ایک شعر ہے، آخری بات کہہ کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. کہتے ہیں اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد ورغبہ. بعض نے بلغہ ذکر کیا ہے اس میں. وصحبت استاد وطول زمان. میرے بھائی کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی اخی، تو علم حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ 6 چیزیں تیرے اندر جمع نہ ہوں. 6 چیزیں تو نہ کرے، 6 چیزیں تیرے پاس نہ ہوں. اور تفصیل سے بتا رہا ہوں، ذرا سن. کیا ہے وہ 6 چیزیں؟ ذکاء، انٹیلیجنس. انٹیلیجنس تیرے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہونا چاہیے، عقل مندی تیرے اندر ہونا چاہیے. ذکاء و حرص، تیرے اندر علم کی حرص ہونا چاہیے. ہاں دیکھیں گے نہیں، ارے بتاؤ، جیسے مال کی حرص ہوتی ہے، اور چیز عزت کی حرص ہوتی ہے، عہدے کی حرص ہوتی ہے، علم کی حرص ہونا چاہیے اس سے زیادہ. ذکاء و حرص و اجتہاد، محنت ہونا چاہیے تیرے اندر. اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ اسٹرگل. بیٹھے بٹھائے مل جائے برکت نہیں رہتی اس کے اندر. علم کے لیے آدمی جب مجاہدہ کرتا ہے برکت آتی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہدایت ملتی ہے مجاہدے پر. تو اجتہاد و بلغہ، تیرے پاس علم کے لیے کچھ خرچ کرنے کا مزاج بھی ہونا چاہیے. یہاں سے وہاں گیا، تکلیف اٹھایا، یہ خرچ کیا، کتابیں خریدا، یہ پڑھا، یہ کیا، محنت کیا، سفر کا خرچ اٹھایا وغیرہ. یا ورغبہ، تیرے اندر رغبت ہونا چاہیے اس کے لیے. وصحبت استاد،
اور استاد کی صحبت بھی ہونا چاہیے، استاد کی صحبت۔ اور آدمی دیکھیے سائیکل بھی چلاتا پیچھے سے، پہلے کچھ دنوں تک کسی کو پکڑنا پڑتا نا، پھر جب چلانا سیکھ جاتا چھوڑ دیتا چا، لیکن پہلے کوئی نہ کوئی اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے رہنا چاہیے۔ وہ صحبت استاد و طول زمان، اور ایک لمبا زمانہ، لمبا زمانہ جب آدمی گزارتا ہے علم میں، تب جا کے علم اس کو ملتا ہے۔ علماء کہتے ہیں جب تک کہ تو اپنا پورا علم کو نہیں دیتا، علم تھوڑا اب تجھ کو نہیں دیتا۔ جو آدمی اپنا پورا علم کو دیتا ہے تب جا کے علم تھوڑا اس کو دیتا اپنا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرسری طور پر ماسٹر بن جائیں، نہیں بن سکتے ہیں، اس کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ ایک لمبا زمانہ علماء کی صحبت میں، دینی مجالس میں بیٹھنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ ایک ایک چیز کو قطرہ، شہد کی مکھی کیسا جمع کرتی ہے؟ آپ دیکھیے چھتا اتنا بنتا ہے، اتنا ایزیلی بنتا ہے، بہت محنت اس کے لیے ہوتی ہے۔ جا کے پھولوں کا رس لے کے آنا، پھر اس میں ڈالنا، جانا آنا، پھر جا کے جمتا علم۔ ایسا دینی مجالس میں بیٹھ کے آدمی، مختلف علماء کی مجالس میں بیٹھے، ایک ایک علم کی بات ہیرے موتی سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ قبر میں کام آئے گی، وہ قبر میں کام نہیں آئے گا۔ یہ قیامت کے دن کام آئے گی، وہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ یہ شیطان کے مقابلے میں کام آئے گی۔ شیطان کو بول سکتا مت بھڑکا لے میری طرف سے ہفتہ، کر سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کا سونا، آپ کا چاندی، آپ کا مال، آپ کا، اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ وہ 24 گھنٹہ آپ کے لیے فارغ ہے، چھٹی پہ نہیں جاتا، وہ زبردستی اس کو رمضان میں بند کرتے، ورنہ وہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ قیامت تک کے لیے وقت لے کے بیٹھا ہوا ہے، میں تو اس کو بھڑکا کے رہوں گا۔ اس کو آپ کا مال و دولت نہیں چاہیے، اس کو آپ کا دین چاہیے، اس کو آپ کا ایمان چاہیے، اس کو آپ کی ہدایت کو برباد کرنا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ دور گمراہی کا دور ہے، یہ علماء سے دوری کا دور ہے، یہ گوگل کا دور ہے۔ آج دھیرے دھیرے لوگوں میں کیا ہو رہا ہے، ارے اپنے کو کیا مسجد میں جانا، دین کا درس سننا، بیٹھنا، ٹیکنے بھی نہیں دیتے، بیٹھے ٹیک کے تو بولتے ادھر ٹیک چھوڑ دو، ہاں ٹیکنے بھی نہیں دیتے۔ ذرا سا اونگنے لگا تو بعض والا بھی سونے نہیں دیتا، جگہ دیتا ہے۔ اور اتنا سننا دھیان سے بیٹھ کے، بیٹھے بستر پر لیٹے صوفے پر بیٹھے اپنا واٹس ایپ پہ جو دیکھنے کا، جو سننے کا، اپنے کو کتنا آسان ہے۔ جب بند کرنے کا بن سکتے، ان کو تو بند بھی نہیں کر سکتے۔ آج سہولت کا دور آج آیا ہے، اور لوگ اس سہولت کی وجہ سے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، علماء کو چھوڑ کے وسائل علم پر اعتماد گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے۔ علماء کی مجالس میں بیٹھنا، وہ صحبت استاد و طول زمان، یہ بھی نہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھے اب میں پہلوان بن گیا، نہیں بنتا آدمی ایک دن میں، ہاں جا گھی پیا، ہاں لوٹا بھر کے گھی پیا، اور یہ بھی کھایا، وہ بھی کھایا، بادام کھایا، کیا بنے گا پہلوان؟ سیدھا دواخانہ۔ پہلوان بننے کے لیے کیا کرے گا؟ تھوڑا لمبا زمانہ لگے گا۔ بعض اوقات پہلوان کا استاد کیا کرتا، پہلوان بننا ہے، ہاں صاحب جو بولوں گا کرے گا، ہاں۔ وہ میرے گوڈاؤن میں وہ بوریے رکھے ہوئے گیہوں کے، وہ گوڈاؤن سے نکال کے وہ دوسرے گوڈاؤن میں رکھ، پہلوان بننا چاہ رہا، دیکھو میرے کو پوتے اٹھانے لگا رہے ہیں، بوریے اٹھانے لگا رہے میرے کو، ٹاٹا السلام علیکم، چلا جاتا بے وقوف۔ کیوں؟ وہ بتا پہلوان بننے کے لیے وزن اٹھانا چاہیے۔ پہلوان بننے کے لیے تجھ کو یہاں سے شروعات ہوگی، تیرا استاد جانتا ہے تیرے کو کیا کروانا ہے۔ پہلوان بننے کے لیے تجھ کو تیری انا توڑنی پڑے گی، کیونکہ تیری جنگ کے اندر، لڑنے کے اندر، کبھی وہ اوپر ہوگا، کبھی تو بھی اوپر ہو سکتا ہے۔ تجھ کو تیری جو ہے اپنے نفس کے خلاف تجھ کو بہت سنبھال کے تجھ کو جنگ لڑنی پڑے گی۔ تو تیرے مزاج کے اندر وہ ڈسپلن پیدا کر رہا ہے، تیری بڑائی توڑ رہا ہے، تجھ کو ڈسپلن بنا رہا ہے۔ تو اس کے لیے تجھ کو تابع ہونا پڑے گا۔ ہم دینی مجالس، میں اس لیے اتنا تفصیل سے سمجھا رہا ہوں، آج ہم دینی مجالس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائیں، آپ لوگوں کے علم میں برکت دے۔ لیکن بعض مجالس آپ دیکھیں مساجد میں، علماء کی مجالس سے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن لوگوں میں قدر ان کی نہیں ہے۔ بڑے شیخ الحدیث ہوں گے، اتنا بڑا عالم ہوگا کہ لوگ دور سے اس سے سند لینے کے لیے آئیں گے،
لیکن ان کے علاقے میں جو دروس وہ دیتے ہیں بعض اوقات لوگ نہیں بیٹھتے اس میں. کیوں؟ قدر نہیں ان کی. بولے 1 گھنٹہ بیٹھنے نہیں ہوتا اپنے کو, اور وہی آدمی 2 گھنٹہ انٹرنیٹ پہ واٹس ایپ پہ بیٹھا ہوا ہے فضولیات میں. کیوں ہو گیا ہے آج؟ ہمارے اندر علم کی قدر نہیں اور ہم مجاہدے کے لیے تیار نہیں. ہمارے اندر وہ مجاہدے اور لمبے زمانے تک علم حاصل کرنے کا مزاج نہیں رہا. یاد رکھیں اس چیز کو جس آدمی نے سمجھا وہ آدمی دنیا میں کسی بھی میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پر ٹکے رہنا, ایک چیز پر ٹکے رہنا. یہ جس نے لے لیا وہ آدمی کامیاب ہے. کہ آپ کو مثلا منزل پہ پہنچنا ہے, راستہ یہ ہے, آپ کو اس پر ٹکے رہنا ہے تبھی تو آپ منزل پہ پہنچیں گے. راستہ چھوڑ کے راستے میں آیا, باغ آیا, ندی آئی, تالاب آیا, چلے گئے آپ منزل سے دور ہو گئے. اصل کا آپ کا بچہ, آپ بولے بیٹا جلدی سے جا کے نمک لے کے آ, اماں بھیجی اس کو. اب گیا بازار میں, دیکھو بازار میں بچے کھیل رہے ہیں, لگ گیا ان کے نمک کے پیسے جیب میں ڈال دیا, یا لے کے کھا بھی لیا, بھول بھی گیا کھائے کے لیے پیسے کہاں سے ہیں میرے پاس, یہاں سے دھلائی نہیں ہوگی گھر پہ. ایسا حال ہمارا ہے. ہم چاہتے ہیں جنت میں جانا ہے اپنے کو, جنت میں جانا ہے, نکلے ہم راستے میں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں پھر ادھر ادھر چیزوں میں کھو جاتے ہیں ہم لوگ. مقصد پہ نگاہ رکھنا, اس مقصد کے لیے مجھ کو کیا کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, پکا, ہاں پکا. اب پھر اس پر جمے رہنا, ایک ایک چیز حاصل کرنا, یہ زندگی ہے. یہ آدمی کامیاب ہے. تتلی کی طرح, مینڈک کی طرح جینے والا آدمی کامیاب نہیں. کبھی اس ڈال پہ, کبھی اس ڈال پہ, کبھی یہاں ٹر وہاں, کبھی وہاں ٹر نہیں. یہ آدمی کچھ نہیں اچیو نہیں کر سکتا. اچیو کون کر سکتا ہے؟ جس کو معلوم ہے اس کو کہاں جانا ہے, اور وہ رکتا نہیں ہے, چلتا ہے. گرتا بھی ہے ٹھوکر کھا کے تو اٹھتا ہے, پھر چلتا ہے. کہاں؟ منزل کی طرف. لہٰذا دینی مجالس میں آتے رہیں. بعض لوگ کیسے رہتے ہیں, درس میں نہیں آتے بھائی آپ, میں آتا تھا پہلے, تم نہیں تھے تب سے میں آتا تھا, ابھی میں نہیں آتا, بہت سنے ہم نے. کیا فائدہ ہوا تمہارا فائدہ کیا ہوا؟ ویسی وجہ سے ایک آدمی کہے میں بھی نکلا تھا منزل پہ پہنچنے کے لیے, بہت چلا, پھر بیچ میں چھوڑ دیا تو بیٹھ گیا تو نہیں. امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا یہ کب تک کریں گے آپ؟ حدثنا اخبرنا, کہا الی الموت, موت تک, حتی الممات, الی الممات, موت تک کریں گے. یہ عزم اپنے اندر دل میں رکھیں, انشاءاللہ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. موت تک ہم دینی مجالس میں بیٹھیں گے, موت تک, چاہے ہم دنیا کے سب سے بڑے علامہ بن جائیں. علم بھی تھوڑا آنے لگا تو آدمی کیا ہوتا ہے, میرے کو معلوم ہے سب, کیا ٹاپک ہے تو معلوم ہے سب. نہیں, آپ کے پاس علم ہے تبھی بھی آپ بیٹھے دینی مجلس میں. وہ فضیلت وہ آپ کو مجلس میں ہی ملے گی, اور تواضع سے پیدا ہوگی. مجلس کی برکات آپ کو ملیں گی, اللہ کا تقرب آپ کو ملے گا, دین کی تقویت اور یعنی دین کی قوت بڑھے گی آپ کے ذریعے سے. لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوگا. مان لیجیے ایک عالم ہے مثال کے طور پر دینی مجلس میں آگے بیٹھا, دوسرے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں عالم صاحب بیٹھتے ہیں تو ان کو کیا جذبہ پیدا ہوگا؟ نہیں بیٹھنا چاہیے. جذبہ کیا پیدا ہوگا؟ یہ بیٹھ رہے تو ہم کو تو زیادہ بیٹھنا چاہیے. یاد رکھیں اس کو, میرے بیٹھنے سے دوسروں میں جذبہ پیدا ہو سکتا ہے, تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. دینی مجالس میں بیٹھیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات کچھ عناوین تفصیل سے سمجھانے کی وجہ سے زیادہ طوالت اس میں ہو جاتی ہے. لہٰذا اس سے دل چھوٹا نہ کریں اور جلدی نہ مچائیں, امی کھانا کب پکے گا, تو یہ جو ہمارا مزاج ہے اس کو ختم کریں. دینی مجالس میں بیٹھتے رہیں, آج ہم کو کچھ نہ کچھ سیکھنے ملے گا, یہ بات یاد رکھیں.